اگر ایک دن آپ کی جلد سونے کی طرح سخت ہونے لگے اور آئینہ دیکھنا موت بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک سلطنت تھی جہاں ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سونے کی قید میں رکھا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ سونا اس شہزادی کی زندگی آہستہ آہستہ چھین رہا ہے۔ اور پھر ایک غلطی سب کچھ بدلنے والی تھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک عکس نے شہزادی کو پتھر بنا دیا اور ایک بھیڑ نے انسان رہنے کا راستہ دکھایا۔ اگر آپ صبر، لالچ اور محبت کی جادوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک عظیم سلطنت میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ محل شان اور شوکت سے جگمگا رہا تھا، مگر بادشاہ اور ملکہ کے دل میں ایک خاموش اداسی تھی، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ سال گزر گئے، دعاؤں کا سفر جاری رہا، اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت بچی نے جنم لیا، گلابی رنگت، روشن آنکھیں۔ بادشاہ نے خوشی سے اعلان کیا، شہزادی کا نام نورینا رکھا جائے، کیونکہ اس کے آنے سے محل میں روشنی پھیل گئی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے شہزادی کے لیے ہر چیز سونے کی بنوا دی۔ کمرے کے قالین، بستر، اسٹڈی ٹیبل اور کتابوں سے لے کر اس کی پلیٹ اور چمچ بھی سونے کا تھا۔ محل میں ہر طرف سونے کی چمک تھی، لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب بات ہونے لگی۔ نورینا جب بڑی ہونے لگی تو اس کی جلد کا رنگ پیلا پڑنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کی جلد سونے کی طرح سخت اور چمکدار ہونے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہوئے۔ بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بلائے گئے، مگر کوئی علاج نہ مل سکا۔ آخر کسی نے بتایا جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو اس بیماری کا راز جانتے ہیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کو محل میں بلوایا۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ شہزادی کو 3 سال کے لیے کرسٹل کی پہاڑیوں پر بھیج دو، مگر یاد رکھنا وہ کبھی بھی کرسٹل میں اپنا عکس نہ دیکھے۔ اگر اس نے عکس دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کی بات مان لی۔ ایک بحری جہاز تیار کیا گیا۔ شہزادی کے رہنے کے لیے کرسٹل کی پہاڑیوں پر محل بنوایا گیا، اور شہزادی کو اس کی گورنس اور ایک وفادار کنیز کے ساتھ کرسٹل کی پہاڑیوں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ملکہ نے جاتے ہوئے بار بار کہا، بیٹی کرسٹل میں اپنا عکس نہیں دیکھنا، اور گورنس کو بھی تاکید کی۔ شہزادی اور گورنس نے بھی وعدہ کیا، اور شہزادی کرسٹل کی پہاڑیوں میں رہنے لگی۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن جہاز کا کپتان محل میں آیا اور شہزادی کو دیکھ کر بولا، آپ کا رنگ اب بہتر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کے دل میں اپنا عکس دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی، لیکن گورنس نے سختی سے منع کر دیا۔ پھر 3 سال پورے ہونے میں صرف چند دن باقی تھے۔ شہزادی نے کہا، صرف ایک بار دیکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اب تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے، صرف 2 دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ کنیز کمزور پڑ گئی اور اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ گورنس نے بھی نرمی دکھائی اور تینوں کرسٹل کی پہاڑیوں پر چلی گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا عکس دیکھا وہ خوش ہو گئیں، ہم کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن اسی لمحے وہ سب کرسٹل کے مجسموں میں بدل گئیں۔ جہاز کا کپتان انہیں ڈھونڈتا ہوا آیا اور حیران رہ گیا۔ اس نے بڑی سمجھداری سے تینوں کو نرم کپڑوں میں اور روئی میں لپیٹا اور محل واپس لے آیا۔ بادشاہ اور ملکہ بہت غمگین ہو گئے۔ بزرگ کو دوبارہ محل میں بلایا گیا۔ کوئی حل بتائیے، ملکہ نے التجا کی، میری بچی کی زندگی بچا لیجیے۔ بزرگ نے کہا، شہزادی کو بھیڑوں کی ایک گفا میں بھیج دیں، وہاں وہ بھیڑوں کے ساتھ رہے گی اور ان کی اون سے دھاگا بنائے گی۔
اور کبھی گفا سے باہر نہیں جائے گی اور 3 سال تک وہیں رہے گی۔ شہزادی گورنس اور کنیز کو اون کے کپڑے پہنا کر گفا میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ رہتی اور بھیڑ ہی اون کا دھاگا بناتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن گورنس لالچ میں آ کر گفا سے باہر گئی۔ باہر ایک خوبصورت باغ تھا، خوبصورت پھول اور درختوں پر قیمتی زیورات لٹک رہے تھے۔ زیورات دیکھ کر اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور دل لالچ سے بھر گیا۔ پیچھے ایک بھیڑ مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر ایک ہار توڑ لیا اور فوراً ایک تتلی بن گئی۔ کنیز اسے گفا میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے باہر گئی۔ بھیڑ بھی پیچھے پیچھے اسے بلاتی گئی، لیکن زیور دیکھ کر لالچ میں آ گئی، ہار توڑ لیا اور تتلی بن گئی۔ شہزادی اکیلی رہ گئی۔ وہ دونوں کو ڈھونڈنے گفا سے باہر آ گئی۔ ایک بھیڑ مسلسل اس کے پیچھے چل رہی تھی، بھیں بھیں کی آواز جیسے اسے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ شہزادی باغ میں پہنچی اور حیرت سے ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ اچانک ایک بڑا باز بھیڑ پر حملہ کرنے جھپٹا۔ شہزادی بڑی پھرتی سے آگے بڑھی اور جھپٹ کر باز کی گردن توڑ دی۔ جیسے ہی باز کی گردن ٹوٹی، وہ بھیڑ ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گئی۔ شہزادے نے بتایا، میں ایک جادوگر کے جادو میں قید تھا، آپ نے میری جان بچا کر احسان کیا ہے۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، آپ نے بھی بھیں بھیں کر کے مجھے آگے جانے سے روکا، آپ کا بہت شکریہ۔ شہزادے نے کہا، آئیں میں آپ کو محل چھوڑ دوں۔ محل میں بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کو دیکھ کر خوشی سے گلے لگا لیا۔ آہستہ آہستہ گورنس اور کنیز کا جادو بھی ختم ہو گیا اور پھر نورینہ شہزادی اور شہزادے کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔